السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وأعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ اوصیکم عباد اللہ ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں۔ تقوی اختیار کریں کہ خداوند تبارک و تعالی نے انسان کی نجات تقوی میں قرار دی ہے۔ بہترین توشہ و بہترین زاد و راحلہ انسان کے لیے سفر الی اللہ میں تقوی ہے۔ تقوی سے بڑھ کر کوئی ذریعہ قرب الہی کا نہیں ہے۔ خداوند تبارک و تعالی نے انسان کو لباس خلقت عطا فرمایا ہے، اور لباس خلقت کے ہمراہ انسان کو ہدایت کا محتاج پیدا کیا ہے۔ ہدایت کا سفر طے کر کے انسان مقصد خلقت تک پہنچے گا۔ اگر سفر ہدایت انسان نے طے نہ کیا، اسی ابتدائی خلقت کے پہلے مرحلے میں رہ جائے گا۔ جس طرح ہم یوں فرض کریں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خلقت کی مثال بھی یہی دی ہے کہ جس طرح سے مٹی کے برتن بنانے والا شخص جو مٹی سے برتن بناتا ہے، وہ پہلے خشک مٹی کو بھگوتا ہے، پانی میں تر کرتا ہے، اور کچھ عرصہ اس کو رکھتا ہے تاکہ یہ مٹی اس قابل ہو جائے کہ کوئی شکل اگر دینا چاہے اسے اپنا لے۔ اگر یہ شخص اس مٹی کو گوندھ کے گارا بنا کے تین بنا کر اس کو رکھ دے اور یہ سمجھے کہ میرا مقصد حاصل ہو گیا ہے، اس سے کوئی برتن نہ بنائے اور نہ بنے، مٹی اپنی ابتدائی حالت میں رہے، جس مقصود کے لیے اس نے خاک و تراب اکٹھی کی تھی، جمع کی تھی، وہ حاصل نہیں ہوئی۔ انسان اگر خلقت پا لے اور ہدایت نہ پائے، اس کی مثال ایسی ہی گوندھی ہوئی مٹی کی طرح ہے جو برتن نہ بنے بعد میں، اور اسی طرح گارا ہی رہے۔ وہ لوگ جنہوں نے خلقت تو خدا سے لے لی لیکن ہدایت خدا نہیں لی، ان کی مثال قرآن یہی دیتا ہے کہ وہ اسی گوندھی ہوئی مٹی کی طرح ہیں جن سے کچھ بھی نہیں بنا، انسان نہیں بن سکے اور مقصود خلقت تک نہیں پہنچ سکے۔ مقصود خلقت تک پہنچنے کے لیے ہدایت کا خوبصورت، زیبا، حسین نظام اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مقرر کیا ہے، اور بہت ہی حسن سیرت کے مالک انبیاء و اوصیاء و ائمہ و علماء، انہیں مامور کیا ہے تبلیغ دین و تبلیغ نظام ہدایت پر۔ ہدایت کا یہ حسین و زیبا نظام و خوبصورت نظام جو قرآن کے اندر بند ہے اور ابھی باہر نہیں نکالا گیا، چونکہ جن کا کام تھا قرآن سے یہ زیبا خوبصورت نظام نکال کر لوگوں کو پہنچائیں، ان کی مصروفیات اور زیادہ ہیں، وقت نہیں مل سکا تاکہ قرآن کے اندر پنہان چھپا ہوا ایسا خوبصورت نظام بشریت کو پہنچائیں جن کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ اس نظام ہدایت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ایک باب معرفت کا رکھا ہے، علم کا۔ علم و معرفت کے بغیر ہدایت محال ہے۔ دوسرا ایک اور نظام، علم و معرفت کے بعد، آگاہی کے بعد انسان کے لیے عبادات کا ایک نظام اللہ نے مقرر کیا ہے۔ عبادات کے نظام میں سب سے حسین عبادت نماز کو قرار دیا ہے، اور نماز کی مختلف شکلیں بنائی ہیں، ایک ہی طرح سے نماز نہیں رکھی، بلکہ نماز یومیہ ہے، نماز جمعہ کی ہے، نماز عید کی ہے، وہ نماز آیات و دیگر واجب نمازیں
انہیں نماز کی صورت میں مقرر کیا ہے، اور نمازوں میں بھی ایک حسین نماز جو ہدایت انسان کے لیے اہم فریضہ اس کے ذمے ہے، اور وہ فریضہ ہے کہ انسانوں سے مومن بنانا و مومن معاشرہ بنانا، امت بنانا، یہ نماز جمعہ کا فریضہ ہے۔ نماز جمعہ مومن سازی کرے گا، امت بنائے گا، اور پھر عالمی امت بنانے کا فریضہ حج کے ذمے ہے۔ ہر بلد میں، ہر ملک کے اندر نماز جمعہ کا فریضہ ہے، امام جمعہ کا فریضہ ہے، شرکائے نماز جمعہ کا فریضہ ہے کہ وہ مومن معاشرہ بنائیں، امت بنائیں، اس بلد کی امت بنے گی، اور یہ امت بلد سال میں ایک مرتبہ امت جہان و عالمی امت سے متصل ہوگی، اس کا نام حج ہے۔ یہ ترتیب ہے نماز کے اندر، نماز جماعت و نماز جمعہ کے اندر۔ جماعت و جمعہ ہر دو جم سے ہیں، اور جم کا مطلب یعنی امت کے اجتماع کا دن، امت سازی کا مرحلہ اور امت سازی کا عمل۔ امت سازی کے عمل میں رکن اول خطیب جمعہ کے لیے، چونکہ نماز جمعہ دو حصوں پر تقسیم کر دی گئی ہے، 2 رکعت ہیں اس کے اندر اور 2 خطبے، اور 2 خطبے 2 رکعت کی طرح ہیں۔ ان کے اندر بھی وہی توجہ، وہی نیت چاہیے۔ خطبوں کے اندر کوئی حرکت نہیں کر سکتے آپ، جس طرح رکعات کے اندر کچھ نہیں کر سکتے، بلکہ روایات میں ہے کہ خطبے کے اندر اگر انسان نے قبلہ سے رخ موڑ لیا، پیچھے دیکھنا شروع کر دیا، دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دیا، اس کی نماز جمعہ میں اشکال ہے۔ جب تک خطبہ ہو رہا ہے قبلہ کی طرف رہے، اس کا رخ قبلہ رخ ہو کر بیٹھے اور اپنا چہرہ دائیں بائیں نہ گمائے۔ جس طرح نماز کے اندر کچھ چیزیں ممنوع ہیں، اسی طرح خطبے کے اندر بھی وہ چیزیں ممنوع ہیں۔ وہاں تک خطبوں کے اندر توجہ اتنی ضروری ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے خطبے کے دوران، نماز تحیت مسجد ہو یا نماز قضا ہو یا نماز مستحب و نافلہ، خطبے کے دوران نہیں پڑھ سکتے، چونکہ خطبہ خود نماز ہے، نماز کا حصہ و اہم جز ہے، رکھا گیا ہے۔ 2 رکعت زور کی کم کر کے اس کی جگہ 2 رکعت نماز جمعہ و 2 خطبے ہیں۔ خطبے کس لیے ہیں؟ تاکہ یہی اہم امر امام مسلمین و امیر مسلمین و مومنین انجام دے۔ واجبات خطیب نماز جمعہ میں سے ایک یہ ہے کہ تقوی کی ہدایت کرے، وہ تقوی کی وصیت کرے، تقوی کی دعوت دے، تقوی کی تشریح کرے، تفسیر کرے، اور تقوی کو اس طرح پیش کرے کہ مومنین عملی زندگی میں تقوی اختیار کر سکے، وہ متقی بن سکیں۔ قرآن کریم نے تقوی کی سب سے زیادہ تفسیر کی ہے، مفصل بیان قرآن کریم میں ہے۔ آپ کی خدمت میں قرآن کریم میں سے وہ آیات بیان ہو رہی تھیں جنہوں نے متقین کا مقام ذکر کیا ہے۔ آغاز میں اشارہ کیا تھا کہ دین کے مطالعہ سے و دین میں غور و فکر سے انسان اس نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے، یقین ہو جاتا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو تقوی کے ساتھ مشروط قرار دیا ہے۔ ہر چیز تقوی کے ساتھ انسان کی مشروط ہے۔ کچھ چیزیں البتہ تقوی کے ساتھ مشروط نہیں ہیں، جن کی طرف ابھی اشارہ کروں گا میں، بھلے ان کے لیے تقوی کی ضرورت نہیں ہے، ان کے لیے صرف پیٹ چاہیے، منہ چاہیے اور اشتہا چاہیے، بھوک چاہیے، تقوی نہیں چاہیے۔ اس لیے اللہ نے وہ چیزیں عام کر دی ہیں، حیوانوں کے لیے بھی اور انسانوں کے لیے بھی، متقیوں کو بھی دیتا ہے، دوسروں کو بھی دیتا ہے، چونکہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے ان کو خلق کیا ہے۔ جیسے مثلا غلہ دینا، اس کے لیے تقوی کی ضرورت نہیں ہے، مال دینا تقوی نہیں چاہیے اس کے لیے، لیکن انسانی مقامات دنیا و آخرت میں مشروط ہیں تقوی کے ساتھ۔ وہ آیات جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے تقوی و متقین کا مقام ذکر کیا ہے کہ متقی کون لوگ ہیں، وہ کیسے لوگ ہیں، اور متقی بننے سے کیا نصیب ہوتا ہے، ان آیات کو ہم مشاہدہ کر رہے تھے خطبات نماز جمعہ میں، جن میں سے آج آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ آل عمران کی آیات 76 پیش کی جائے گی۔ اس آیہ کریمہ میں جو آیا 75، 76 اور 77، یہ 3 آیات ایک مشترک مضمون رکھتی ہیں، ایک ہی مطلب بیان کرتی ہیں۔ ہماری
جو بعض کا حصہ ہے جو آیت وہ آیا 76 ہے۔ سورہ مبارکہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ یہ پہلی آیت ہے، آیا 75۔ اس کے اندر ایک بہت اہم نقطہ ہے پوری تاریخ میں مومنین کی توجہ کے لیے، اور خصوصاً آج کے مسائل کو اگر آپ قرآن کی روشنی میں دیکھیں، ہم میڈیا کی روشنی میں آج کی دنیا کو دیکھتے ہیں، میڈیا روشنی پھیلاتا ہے اور ہم اس روشنی میں چلتے ہیں۔ اس روشنی کا نام قرآن نے رکھا ہے او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق۔ یہ میڈیا ہے۔ میڈیا کی عنوان کیا ہے؟ ایسی کالی گھٹا جس میں ظلمت ہے، جس میں آندھی ہے، جس میں بجلی کی کڑک ہے اور جس میں بجلی کی چمک ہے، اور نادان بجلی کی چمک، آسمانی بجلی کی چمک کو روشنی سمجھتے ہیں۔ جب چمکتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں راستہ نظر آ گیا ہے، ہمیں مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہے، ہمارے لیے حقیقت کھل گئی ہے، اب آ کے ہم قوم کو بتا سکتے ہیں اصل ماجرا کیا ہے۔ قرآن فرماتے ہیں نا، یہ کالی گھٹا ہے، ظلمت ہے، اور اس کے اندر اندھوں کو یہ بجلی چمکتی ہوئی جو نابودی کے لیے ہے، یہ انہیں امید کی کرن لگتی ہے جو غلط ہے۔ بس ہم میڈیا کی روشنی میں نہ کہیں بلکہ میڈیا کی ظلمت میں حالات کا جائزہ لیتے ہیں، اس لیے حالات ہمیں سمجھ میں نہیں آتے اور کنفیوز رہتے ہیں ہمیشہ۔ قرآن کی روشنی، چونکہ قرآن نور ہے، قرآن کے اسماء میں سے، ناموں میں سے ایک نام نور ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر یہ نور نازل کیا ہے، قلب نورانی رسول اللہ پر۔ قرآن سے انسان کو نور حاصل ہوتا ہے، وہ میسر آتا ہے۔ اس نور کی روشنی میں ہم نے حرکت کرنی ہے، وہ سفر کرنا ہے۔ یہ نور آج کے حالات بتاتا ہے قرآن۔ اب آیت کا میں معنی کرتا ہوں، آپ اس کی روشنی میں موجودہ حالات کو دیکھیں کہ اس وقت آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیا 75 میں ہے کہ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے کچھ لوگ، کچھ طبقات ایسے ہیں۔ اہل کتاب انہیں کہا جاتا ہے کہ جن کے نبی کے اوپر، وہ قوم جس کے پیغمبر و نبی کے اوپر آسمانی کتاب نازل ہوئی ہے، جیسے تورات، جیسے انجیل اور جیسے زبور اور دیگر آسمانی صحیفے، ان لوگوں کو اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ ہمارے زمانے میں یہود اور نصارہ، عیسائی اور یہودی اہل کتاب سمجھے جاتے ہیں موجودہ ملتوں میں اور ادیان میں۔ ان میں کچھ ایسے ہیں، وہ یہود ہیں اہل کتاب میں، نصارہ بھی ہیں، یہود بھی ہیں۔ یہود و نصارہ میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا تفکر و سوچ یہ ہے، من ان تأمنہ بقنطار یؤدہ الیک، اگر یہ اہل کتاب، ان کے پاس آپ امانت رکھیں، بہت ساری امانت، قنطار یعنی بہت ڈھیر امانت رکھیں، بہت بڑا مقدار اماؤنٹ ان کے بینکوں میں رکھیں، ان کے کمپنیوں میں رکھیں، یا ان کے ملک میں رکھیں، انویسٹمنٹ کریں، آپ بہت بڑی چیز اگر ان کو دیں، ان کے پاس رکھیں، یا ان میں سے کسی شخص کے پاس امانت کے طور پر رکھیں، یؤدہ الیک، کچھ تو ایسے ہیں ان میں سے جو آپ کو وہ بڑی رقم، مبلغ، آپ کا سارا امانت واپس کر دیں گے۔ کچھ ایسے ہیں اہل کتاب میں سے۔ وَمِنْهُمْ، لیکن انہی اہل کتاب میں سے کچھ ایسے نہیں ہیں، بلکہ ان کی صورتحال کچھ اور ہے۔ وہ کیا ہیں؟ من ان تأمنہ بدینار، ان کے پاس اگر آپ قنطار نہ رکھیں بلکہ دینار رکھیں۔ قنطار بہت بڑا مبلغ یا بہت بڑا ڈھیر، ثروت، دولت، سونا و چاندی، مالیت کی چیز جو بہت زیادہ ہو، ڈھیروں ہو۔ دینار یعنی 1 روپیہ، چند روپے، $1 ان کے پاس آپ رکھیں امانت کے طور پر۔
دو مثالیں قرآن دے رہا ہے. ایک یہ ہے کہ آپ بہت بڑی رقم کسی کے پاس امانت رکھیں اہل کتاب میں سے، اور ایک یہ ہے کہ نا معمولی سی رقم ان کے پاس امانت کے طور پر رکھیں. 1 دینار $1 ان کے پاس رکھیں آپ. پہلا طبقہ اتنی بڑی رقم امانت ان کے پاس ہے، یہ وہ لوٹا دیں گے آپ کو، واپس کر دیں گے آپ کو، خیانت نہیں کریں گے، کھائیں گے نہیں. کچھ ایسے ہیں اہل کتاب میں سے. لیکن کچھ اہل کتاب ایسے ہیں کہ بھاری رقم نہ بھی رکھیں، $1 $1 1 دینار ان کے پاس امانت کے طور پر رکھیں، وہ آپ کو ہرگز واپس نہیں کریں گے، نہیں لوٹائیں گے. کیوں نہیں لوٹائیں گے؟ انکار کر دیں گے کہ آپ نے رکھی ہی نہیں امانت ہمارے پاس. نہ، وہ کہتے ہیں آپ نے رکھی ہے امانت، لیکن ہم آپ کو لوٹانے کے ذمہ دار نہیں ہیں. کیوں نہیں ہیں آپ؟ کیوں نہیں لوٹاتے مسلمان کو اس کا پیسہ؟ الا ما دمت علیہ قائما، یہ اس وقت تک نہیں پلٹائیں گے آپ کو اور یہ رقم جب تک آپ سوار نہ ہو جائیں ان کے اوپر، کھڑے نہ ہو جائیں ان کے مقابلے میں، اور اصرار کریں کہ ہم نے ہر قیمت پر اور ہر صورت میں یہ رقم آپ سے واپس لینی ہے. بہت زیادہ اصرار کے بعد ممکن ہے پھر آپ کو لوٹا دیں. کیوں ان کے اندر یہ تفکر موجود ہے؟ یہ نظریہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان تمہارے پاس 1 دینار بھی رکھے، اسے واپس مت پلٹاؤ، وہ آپ کا حق ہے، اسے اپنے پاس رکھو اور کھا جاؤ. ذالک بانہم قالوا، اس لیے کہ ان کا نظریہ یہ ہے، سوچ یہ ہے، منطق یہ ہے، نہ کہ انہوں نے ایک دفعہ یہ کہا ہے، بلکہ ان کا نظریہ سوچ یہ ہے مسلمانوں کے بارے میں، بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، مسلمانوں کو ہم پر کوئی حق نہیں حاصل، کسی قسم کا حق نہیں ہے. ان کی زمین آپ لے لو، ان کو حق نہیں بنتا کہ آپ سے زمین واپس مانگے. ان کی رقم آپ لے لو، آپ جواب دہ نہیں ہو، یہ رقم آپ کی ہے اور یہ آپ کا حق ہے، یہ رقم آپ ان سے لے لیں اور کھا جائیں، بالکل ان کو واپس نہ کریں. کیوں نہ کریں؟ چونکہ امیوں کو اہل کتاب پر کوئی حق حاصل نہیں ہے. امی ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو اہل کتاب نہ ہو، جن کے پاس آسمانی کتاب نہ ہو. چونکہ ان کے پاس تورات و انجیل تھی، یہ دوسروں کو امی کہتے تھے. جس طرح قرآن کریم نے بھی بت پرستوں کو اور بعض لوگوں کو امی کہا ہے، جو اہل کتاب نہیں ہے، آسمانی دین ان کے پاس نہیں آیا. یہ مسلمانوں کو اہل کتاب امی کہتے ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم صاحب کتاب ہیں، اور ان کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے، چونکہ اسلام کو نہیں مانتے وہ قرآن کو، اس لیے ان کو امی کہتے ہیں. امیوں کو ہم پر کوئی حق حاصل نہیں ہے، یہ ان کی سوچ ہے. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور یہ بات جو کرتے ہیں کہ امیوں کو، مسلمانوں کو ہم پر کوئی حق حاصل نہیں، ہم ان کے اموال لے لیں، زمینیں لے لیں، ان کے مبلغ لے لیں، قرض لے لیں اور واپس نہ لوٹائیں، اور یہ خدا نے حق و اختیار ہمیں دیا ہے. ان کا یہ کہنا ہے، چونکہ اہل کتاب خصوصاً یہود یہ بڑے چہیتے ہیں اللہ کے، جس طرح سورہ جمعہ میں ہے کہ یہود کا یہ کہنا ہے کہ نحن اولیاء اللہ، قل یا ایھا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اے وہ لوگوں جو یہودی ہو گئے ہو اور دعویٰ یہ رکھتے ہو کہ ہم اولیاء اللہ ہیں. یہود اس طرح کا اپنے بارے میں گمان رکھتے تھے، اور اس گمان کے مطابق وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ نے باقی ساری قوموں کو ہماری خدمت کے لیے پیدا کیا ہے، اور ہمیں ساری قوموں پر سرداری اور حکومت کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے سب کا کام ہے ہمیں دینا، ہمارا کام نہیں ہے کسی کو لوٹانا. یہ تفکر جو آج کل پاکستان میں مخدوموں کے اندر پایا جاتا ہے، مخدوم بہت ہیں پاکستان میں، سارے کوشش ہے جو سید و غیر سید سب نے اپنے نام کے ساتھ مخدوم ضرور لکھنا ہوتا ہے. جس کے پاس 2 پیسے آ جائیں، گاڑی آ جائے، وہ مخدوم بن جاتا ہے. مخدوم یعنی جو خدمت کروائے، خادم خدمت کرنے والا. مخدومی تصور یہ ہے کہ باقی ساری رعایا ہے، انہوں نے ہمارے لیے محنت کرنی ہے، ہمارے کھیتوں میں کام کریں، گھروں میں کام کریں، اس کام کے بدلے ان کا کوئی حق بنتا ہے ہمارے اوپر؟ نہ، نہیں بنتا. کیوں نہیں بنتا؟
اس لیے کہ ان کا فریضہ یہ ہے، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے خادم، ہمیں پیدا کیا مخدوم۔ یہ گمراہ تصور یہود کا ہے، بنی اسرائیل کا ہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ نے ہمیں مخدوم بنایا ہے، باقی تمام انسانوں کو خادم، لہٰذا ان کے مال اموال اگر ہمارے پاس آ جاتے ہیں، خصوصاً مسلمانوں کے، ہم روادار نہیں ہیں ان کو لوٹانے کے لیے، پابند نہیں ہیں، اور نہ ہی یہ اموال ہم نے ان کو واپس کرنے ہیں۔ یہ یہود کی نفسیات ہے اور سوچ ہے جو قرآن پیش کر رہا ہے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور انہیں پتہ بھی ہے کہ یہ جھوٹ ہے، یہ من گڑھت انہوں نے اللہ سے نسبت دے کر ایک جھوٹ گھڑ لیا ہے، اور اس کے ذریعے سے سب کے اموال کو غصب کر کے کھا پی رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں۔ یہ لوٹ جو آج آپ امریکہ، کیا سوچ ہے امریکہ کی؟ آپ سوچیں، دیکھیں، کیا امریکہ یہ سوچتا ہے کہ کسی اور ملک و قوم کا ہمارے اوپر کوئی حق بنتا ہے؟ امریکہ کا حق ساری دنیا پر بنتا ہے، کسی کا حق امریکہ پر نہیں بنتا۔ کوئی دنیا میں کسی جگہ بھی کچھ کرے، امریکہ کا حق بنتا ہے اس کو آگے اٹھا کے لے جائے، لیکن امریکی اگر پاکستان میں بھی کوئی غلطی کرے، قتل کرے، تو کسی کا حق نہیں بنتا اس امریکی کو ہاتھ لگائے۔ یہ تفکر ہے ان کا۔ لیس للأمیین علینا سبیل، کسی امی کو، مسلمان ملک کو یا دوسروں کو ہم پر کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ کیوں کہ ہم مخدوم جہان ہیں، ہم سردار ہیں، ہم نے دنیا پر حکومت کرنی ہے، ہمیں دنیا کے لیے یہ حق اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ کیوں دیا ہے؟ چونکہ طاقت ہمارے پاس ہے، جس کو طاقت حاصل ہے وہی حقدار بھی ہے، حق و طاقت مساوی ہیں آپس میں۔ یہ ان کے سب سے بڑے فیلسوف کا نظریہ ہے، وہی فیلسوف جس سے بعض ہمارے روشن مآب لوگ، روشن فکر مآب لوگ اور مغرب زدہ بڑے متاثر ہیں۔ حکیم نیٹشے، جن کا تذکرہ علامہ اقبال نے اپنے کلام میں کیا ہوا ہے زیادہ، یہ نظریہ اس نے دیا تھا کہ حق مساوی ہے طاقت کے ساتھ، طاقت اور حق ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، جہاں طاقت ہے وہاں حق ہے، جس میں طاقت نہیں ہے وہ حق بھی نہیں ہے، وہ اصل سرے سے حق نہیں ہے، حق وہی ہے جو طاقت ہے۔ اس نظریے کی بنیاد پر انہوں نے یہ نظام قائم کیا، نظام سلطہ، نظام استعماری، نظام استکباری۔ قرآن اس سوچ کی بنیاد بتا رہا ہے، ان کے ذہنوں کے اندر یہ بیٹھا ہوا ہے، ہمیں ساری دنیا پر حق پہنچتا ہے اور کسی کو ہمارے اوپر کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اس لیے آج ہر ایک سے مطالبہ کرتے ہیں، ہر ایک سے دھونس دیتے ہیں، لیکن کوئی انہیں نہیں پوچھ سکتا کہ آپ کیا کرتے۔ ساری دنیا میں حقوق بشر کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، ساری دنیا میں یہ امن کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، قتل عام کرتے ہیں۔ اگر کوئی مثلا کسی ملک کے اندر، فرض کر لیں پاکستان کے اندر، مجرموں کو پھانسی دی جا رہی ہے، یہ وہاں سے بیان دیتے ہیں انسانیت کی خلاف ورزی اور یہ مجرم کو پھانسی دینا، خود ایک ہی دن میں ملین انسانوں کو ذبح کر دیتے ہیں، اور کوئی ملک یہ نہیں پوچھ سکتا کہ آپ نے کیوں کیا ہے یہ کام۔ کیوں؟ لیس للأمیین علینا سبیل۔ قرآن کہتا ہے ان کی سوچ، کھوپڑی میں یہ بات گھسی ہوئی ہے کہ امیین کو ہمارے اوپر کوئی حق حاصل نہیں ہے، یہ ان کی غلط سوچ ہے۔ بلا، اس کے بعد قرآن کریم کا فرمانا ہے بلا من اوفا بعہدہ، بعہدہ، جس نے وفا کی اپنے عہد کے ساتھ، واتقا، اور تقوی اختیار کیا، فإن اللہ یحب المتقین، تو وہ جان لے کہ خدا متقیوں کو پسند کرتا ہے، حب رکھتا ہے۔ اللہ کی پسندیدہ مخلوق متقی ہیں۔ جب خدا کی پسندیدہ لوگ متقی ہیں، دوسرے اس لسٹ سے نکل جاتے ہیں۔ باتقوی انسان خدا کی پسندیدہ مخلوق ہے۔ یہ خود ایک اہم موضوع ہے، خدا کی پسندیدہ مخلوق کون ہے اور کیسے بنا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم نے اس راز سے پردہ اٹھایا، وضاحت کی، تشریح فرمائی کہ کس طرح انسان اللہ کی پسندیدہ مخلوق بن سکتا ہے۔ جس طرح سورہ مائدہ میں ہے، بعض مومنوں کو خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے مومنوں تم میں سے جو دین چھوڑ گیا، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، خدا تمہیں چھوڑ دے گا، تم نے اگر دین چھوڑ دیا خدا تمہیں چھوڑ دے گا۔
اور خدا تمہارے بجائے تمہارے بدلے وہ قوم لے کر آئے گا کہ جو خدا سے حب رکھتے ہیں اور خدا ان سے حب رکھتا ہے، جن کا رابطہ خدا کے ساتھ عاشقانہ رابطہ ہے، محبت کا تعلق ہے خدا کی ذات کے ساتھ، وہ قوم آ جائے گی، یعنی خدا کی پسندیدہ قوم آ جائے گی۔ ہم کیا ہیں؟ تم مخلوق ہو، پسندیدہ نہیں ہو۔ احب الامور الی اللہ، احب الاشیاء الی اللہ، احب العباد الی اللہ، احب الاعمال الی اللہ، اللہ کے سب سے پسندیدہ امور۔ یہ مومن کی ڈائری میں معلوم ہونا چاہیے خدا کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے۔ اللہ کو اشیاء میں سب سے زیادہ پسند کیا ہے؟ اللہ کو بندوں میں سب سے عزیز و قریب و محبوب بندہ کون سا ہے؟ اللہ کو اعمال میں سے سب سے پسندیدہ عمل خدا کے ہاں کون سا ہے؟ یہ مومن کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کو کیا پسند ہے۔ ہمیں اپنا تو پسند ہے، آپ سب کو پتہ ہے کھانے میں کیا پسند ہے، پینے میں کیا پسند ہے، پہننے میں کیا پسند ہے۔ آپ کے بیگ، آپ کے گھر بھرے ہوئے ہیں آپ کی پسندیدہ چیزوں سے جو اللہ نے دی ہیں، لیکن اپنے گھر کی تلاشی لو، اپنے وجود کی تلاشی لو، اپنے دل کی تلاشی لو کہ کیا ہمارے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو اللہ کو پسند ہو۔ ہمارے گھر میں کوئی ایسی چیز ہے؟ احب الاشیاء الی اللہ، کوئی شے ہے ہمارے پاس جو اللہ کو پسند ہو؟ احب الاعمال الی اللہ، کوئی عمل میرا ہے جو اللہ کو پسند ہو؟ احب الامور الی اللہ، کوئی معاملہ، کوئی اقدام، کوئی قدم ہے جو میں نے اٹھایا ہو جو اللہ کو پسند ہے؟ احب الروابط الی اللہ، کوئی تعلق ایسا ہے جو میں نے اللہ کی خاطر قائم کیا ہے؟ ہمیں اس چیز کی پرواہ نہیں ہے، ہم صرف اپنی حب کے گرفتار ہیں، اور وہ بھی حب نفس، حب نفس امارہ۔ نفس امارہ کیا چاہتا ہے، کیا پسند کرتا ہے؟ عزیز من، جب ہم سے پوچھا جاتا ہے آپ کو کیا پسند ہے، خوب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کو کیا پسند ہے، خدا کو کیا پسند ہے، میں وہ اختیار کروں جو اللہ کو پسند ہے۔ اس وقت انسان اللہ کی پسندیدہ مخلوق بن جاتا ہے، پسندیدہ ہستی بن جاتا ہے۔ جس طرح امیر المومنین کا فرمانا ہے کہ اے پروردگار، تو وہی رب ہے جو علی کو چاہیے تھا، اب تو بتا کہ علی وہی بندہ ہے جو تجھے چاہیے تھا۔ علی تجھ سے راضی ہے، لیکن آیا تو علی سے راضی ہے یا نہیں ہے؟ میں اپنے آپ کو وہاں پہنچا سکا؟ نہیں پہنچا سکا۔ اب یہ سوال ہر مومن اپنے آپ سے کرے کہ خدا کے پسندیدہ امور میں سے میرے پاس کیا ہے، خدا کے پسندیدہ اعمال میں سے میرے عمل میں کیا ہے، میرے گھر میں کیا ہے۔ جا کر تلاشی لو آج اپنے گھر کی، احب الامور الی اللہ کتنے ہیں، جستجو کریں اپنے وجود کے اندر۔ ان متقین، ان محبوب ترین مخلوقات میں سے اللہ کے ہاں متقی ہیں، سر فہرست سب سے اوپر محبوبین و محبین میں متقین کا نام آتا ہے۔ با تقوی لوگ، با تقوی معاشرہ، با تقوی امت خدا کو پسند ہے۔ اس آیہ میں خوبصورت مطالب ہیں۔ بلا من اوفا بعہدہ، جس نے اپنا عہد وفا کیا، پورا کیا۔ جو بھی عہد کرنا ہو، یہ عہد بہت اہم چیز ہے، انسانیت کا پیمانہ ہے، میزان ہے۔ اللہ کے ساتھ عہد، آپس میں عہد، اس آیت کے اندر اشارہ ہے حتیٰ کافر کے ساتھ بھی اگر عہد کیا ہے پورا کرو۔ کافر اگر عہد پورا کرتا ہے اب آپ بھی اس کے ساتھ عہد پورا کریں، اور اگر آپ نے کافر کے ساتھ عہد کیا ہے اپنا عہد پورا کرو۔ یہ جو ملازمین ہیں کفار کے ہاں، غیر مسلمانوں کے، انہوں نے فتوے لے رکھے ہیں کہ چونکہ وہ غیر مسلم ہیں، چونکہ یہودی کمپنیاں ہیں، چونکہ فلاں کمپنیاں ہیں، لہٰذا ان میں کام پہ بھی نہ جاؤ، ڈنڈی مارو اور چوری بھی کرو، فراڈ بھی کرو، چونکہ جائز ہے مسلمانوں کے لیے سب کچھ۔ یہ جواب ہے اس تفکر کا۔ یہودیوں کا کہنا یہ ہے کہ امیوں کو ہم پر کوئی حق حاصل نہیں ہے، ان کو یہ فتویٰ دیا گیا ہے کہ ان کو بھی تم پر کوئی حق حاصل نہیں ہے، ان کی کمپنی میں رہ کر چوری کر سکتے ہو۔ غلط ہے، یہ دین اجازت نہیں دیتا۔ اگر عہد ہے تمہارا کسی کے ساتھ، اس عہد کو پورا کرو، عہد وفا کرو۔ عہد کی بڑی اہمیت ہے۔ قرآن کریم نے سراہا ہے ان لوگوں کو جو عہد پورا کرتے ہیں، اور سخت ترین مذمت
واللعنت ان لوگوں پر کی ہے جو عہد توڑتے ہیں، ناقصین عہد، الذین ینقضون عہدہم، وہ لوگ جو عہد خدا نقض کرتے ہیں، وہ توڑتے ہیں، وہ ملعون ہے خدا کی بارگاہ میں۔ جو عہد کرو پورا کرو۔ متقی بننے کا ایک اہم رکن عہد پورا کرنا ہے۔ جو انسان عہد کرتا ہے اسے متعہد کہتے ہیں۔ یہ قرآنی اصطلاحات ہیں، انہیں مانوس بھی ہوں، سنیں بھی، اور بول چال میں استعمال کریں ہم۔ جس طرح مادری زبان کی بہت ساری اصطلاحات ہماری زبانوں پہ چڑھ گئی ہیں، وہ گھروں میں جاتے ہیں تو ماں باپ کے ساتھ ماں باپ بھی جواباً انگلش اصطلاحیں بولتے ہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ۔ قرآنی زبان سیکھو، قرآنی اصطلاحات میں بات چیت کرو، روزمرہ کی، روزمرہ باتوں میں عہد، متعہد، یہ چیزیں استعمال کرو جس طرح اہل تعہد استعمال کرتے ہیں۔ عہد کہتے ہیں ذمہ داری کو، وہ انسان جو خدا کے سامنے، خدا کی بارگاہ میں اپنے دوش پر کوئی ذمہ داری لے لے، اس کو کہتے ہیں باعہد انسان، متعہد انسان۔ اگر عہد نہ رکھتا ہو، اس کی سخت مذمت کی گئی ہے۔ غیر متعہد، اس کو قرآن کہتا ہے یہ انسان نہیں ہے، جو عہد پورا نہیں کرتا، انسانیت کے درجے سے گرا ہوا انسان ہے، یہ انسان نہیں ہے۔ پہلا مرحلہ عہد کرنا۔ دوسرا عہد کو وفا کرنا۔ وفا مکمل ذمہ داری جو اپنے دوش پہ لیے اس کو مکمل ادا کرنا وفا ہے۔ وفا اردو میں استعمال ہوتا ہے، معنی نہیں کرتے ہم۔ بعض جگہ مذہبی ادبیات میں، مذہبی لٹریچر میں بھی وفا کا زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ خصوصاً یہ صفت مولود شعبان حضرت ابوالفضل العباس علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے استعمال ہوتی ہے کہ عباس با وفا، حضرت کا لقب ہی بن گیا ہے با وفا۔ وفا، وہ وفا کہتے کس کو ہیں؟ اتنا جو ہم سراہتے ہیں حضرت عباس کو کہتے ہیں با وفا، اور وفا کا اتنا تذکرہ کرتے ہیں، اس کا اثر کوئی ہم پر بھی پڑتا ہے یا نہیں؟ ہم بھی با وفا لوگ ہیں یا نہیں؟ وفادار ہیں یا نہیں؟ وفادار بننے کے لیے وفا کا معنی پہلے سمجھیں۔ معنی کیا ہے وفا کے؟ وفا کہتے ہیں کوئی شے پوری مکمل ذرہ برابر چھوڑے بغیر لے لینا، اس کو کہتے ہیں وفا۔ جتنی ہے وہ ساری لے لیں، اس کو کہتے ہیں وفا۔ آپ نے ایک اصطلاح سنی ہوگی کہ عہدے سابقہ حکومتوں میں، مغلیہ دور میں اور دوسروں میں، کچھ لوگوں کے رینک تھے، حکومتی رینک، مستوفی، پڑھا ہوگا آپ نے، لقب بھی ہے بعضوں کا، مستوفی، مستوفی الممالک۔ میڈیا میں نہیں آتا مستوفی کا لفظ، کتابوں میں ہے یہ، اگر آپ نے سنا ہو، پڑھا ہو۔ مستوفی، مستوفی کس کو کہتے ہیں؟ مستوفی وہ مینیجر ہوتا تھا ان کا، جس کا کام لوگوں سے باج لینا ہے، خراج لینا، ٹیکس لینا۔ کیوں اس کو مستوفی کہتے تھے؟ اس لیے کہ یہ مکمل ٹیکس لیتا تھا، ایک پائی نہیں چھوڑتا تھا پیچھے، جتنا حساب کتاب کرتا تھا جا کر سارا سمیٹ کر لے آتا تھا۔ مستوفی یعنی ٹیکس لینے میں وفا کرنے والا، مکمل رقم جمع کر کے لا کے حکومتی خزانے میں یا راجہ مہاراجہ کے پاس آ کے جمع کرا دیتا تھا، اس کو مستوفی کہتے تھے۔ یا مثلا وفات، متوفی، متوفی فوت، جو انسان فوت کرتا ہے، وفات ہو جاتی ہے، مر جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں متوفی۔ وفا، وفات، وفات یہی ہے کہ ملک الموت آ کر انسان کی روح کو مکمل طور پر سارے داغے، رسیاں، نافیں، جوڑ سارے کاٹ کے، ہر چیز سے ناتا کاٹ کے مکمل طور پر روح کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے، اس کو کہتے ہیں وفات۔ وفا ایک تعلق نہیں پیچھے رہنے دیتا۔ یہ جو خواب میں مرحومین کو دیکھتے ہو، یہ آپ کے خیال نے مرحوم کو آپ کے خیال میں حاضر کیا، ورنہ ملک الموت کسی کو اجازت نہیں دیتا خیال میں بھی آئے۔ اس طرح اس نے اپنی گرفت میں روح کو لے لیا ہے کہ ذرا برابر تعلق اس نے باقی نہیں رہنے دیا دنیا کے ساتھ و امور دنیاوی کے ساتھ۔ یہ وفات ہے۔ وفائے عہد یعنی جو ذمہ، جو ذمہ داری، جو کام اپنے ذمہ لیا ہے اس کو مکمل ادا کرو، اس طرح کہ
ایک حصہ، جس طرح عام لوگ کہتے ہیں ایک سوتر بھی باقی نہ رہے، ایک رتی برابر باقی نہ رہے. یہ نہ کہو کہ یہ تھوڑا سا میں نے کر دیا، تھوڑا سا رہ گیا ہے، اب گرمی ہو گئی، اب میں جا رہا ہوں، اب مزید نہیں ہو سکتا، اب کسی اور کو بلا لیں. یہ بے وفا انسان ہے. بے وفا جو آدھا کام کرے آدھا چھوڑ دے، یا مکمل چھوڑ دے، یا کچھ کرے کچھ نہ کرے، یہ بے وفا انسان ہے. بے وفا لوگ وہ نہیں ہیں جو آپ کو پیسے نہیں دیتے، یا جو آپ کو ملنے نہیں آتے، جو آپ کو فون نہیں کرتے. یہ ہندی بے وفا ہیں، فلمی بے وفا ہیں. قرآنی بے وفا کون ہیں؟ جو ذمہ داری نہیں لیتے، اور جو لے ذمہ داری اسے پورا نہیں کرتے. جتنی ذمہ داری لی ہے اتنی پوری نہیں کرتے. مثلا انہوں نے کوئی ذمہ داری لی، کہا جی کہ میں یہ کام کروں گا، صفائی کروں گا، پوری صفائی نہیں کرتے، بے وفا ہے، مکمل نہیں کی. انہوں نے کہا میں پڑھاؤں گا، صحیح پڑھاتا نہیں ہے، پورا پڑھاتا نہیں ہے، کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا، بے وفا ہے. اگر اس نے کوئی انتظامی مسئولیت سنبھالی ہے، کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا، یہ بے وفا ہے. وفا نہیں کی، چونکہ عہد ذمہ داری ہے، اور وفا اس ذمہ داری کو ادا کرنا اور نبھانا ہے. عزیزان، وفا سے ہی سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. اگر انسان با وفا ہو، وفادار ہو، کوئی ذمہ داری رہتی نہیں ہے جس کو انجام نہ دیا گیا ہو. بس کوئی کام دنیا کا معطل نہیں رہتا، امت کا کوئی کام، دین کا کوئی کام ایسا معطل نہیں رہتا. ملک ویران کب ہوتے ہیں؟ جب حکام بے وفا ہوتے ہیں، حکمران بے وفا ہوتے ہیں. ملتیں کب تباہ ہوتی ہیں؟ جب ان کے زمامدار، جب ان کے رؤساء، جب ان کے لیڈر بے وفا ہوتے ہیں. ادارے کب ناکام ہوتے ہیں؟ جب ان کے کارمند، جب ان کے ملازمین بے وفا ہوتے ہیں، جب ان کے ذمہ دار بے وفا ہوتے ہیں، جب ان کے مینیجرز بے وفا ہوتے ہیں، جب اداروں کے سربراہ بے وفا ہوتے ہیں. کبھی آتے ہیں کبھی نہیں آتے، جی میں آیا آئے، جی میں آیا نہ آئے، کچھ کیا کچھ نہ کیا. اس سے ملک تباہ ہو جاتے ہیں، ادارے ویران ہو جاتے ہیں، ملتیں تباہ ہو جاتی ہیں، زمین برباد ہو جاتی ہے. یہ بے وفا لوگوں کی وجہ سے. آپ دیکھیں وہ کسان جو وفادار ہے، کسان یعنی اس نے ذمہ لیا تھا میں نے فصل کاشت کرنی ہے، حق ادا کرتا ہے بر وقت، ایک دن اوپر نیچے نہیں کرتا، ایک دانہ کم نہیں چھوڑتا، بر وقت ہر کام کرتا ہے. یہ وفادار کسان ہے، اس نے وفا کی ہے. جب اس نے وفا کی ہے تو اللہ نے بھی وفا کرنی ہے. کیا؟ مکمل صلہ، مکمل فصل، مکمل ثمر، مکمل اجر خدا نے اس کو عطا کرنا ہے. تباہی خیانت کاروں سے، خائن جو امانتوں میں خیانت کرتے ہیں اور عہد میں وفا نہیں کرتے. تقویٰ کے لیے وفا شرط ہے. بغیر وفا کے اور بغیر عہد کے انسان متقی نہیں ہو سکتا. خود ساختہ متقی جو پیدائشی متقی ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی دیندار گھرانے میں پیدا ہونے سے انسان متقی ہو جاتا ہے، نہیں ہوتا. انبیاء کے بیٹے نبیوں کے ہاں پیدا ہوئے متقی نہیں تھے. نوح کا بیٹا متقی نہیں تھا. انبیاء کی بیویاں قرآن نے ذکر کیا متقی نہیں تھی، نبیوں کے گھر میں رہتی تھی، وہیں کھاتی پکاتی تھی، پہنتی تھی، متقی نہیں تھی. پیدائشی طور پر یا ماحول کی وجہ سے انسان متقی نہیں ہوتا. تقویٰ کے ارکان ہیں جن میں رکن اول و رکن رئیس و رکن اساسی بنیادی عہد ہے اور وفائے عہد. بلا آیت 76 سورہ آل عمران میں ہے، بلا من اوفا بعہدہ، جس نے اپنا عہد وفا کیا، واتقا اور تقوی اختیار کیا، فإن اللہ یحب المتقین، تو خدا وہ جان لے کہ خدا متقیوں کو پسند کرتا ہے. پسندیدہ مخلوق متقی ہیں خدا کی بارگاہ میں. اس کے بعد آیت میں ہے ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا. کچھ لوگ ہیں ذمہ داریاں لے لیتے ہیں، عہد کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، پھر اس عہد کو فروخت کرتے ہیں، بیچتے ہیں. دین خدا بیچتے ہیں اور فروخت کرتے ہیں، اللہ کی آیات بیچتے ہیں، فروخت کرتے ہیں، علم بیچتے ہیں، فروخت کرتے ہیں، مذہب بیچتے ہیں، فروخت کرتے ہیں، عقیدت بیچتے ہیں، فروخت کرتے ہیں. جس طرح ہر ایک کو خدا نے کچھ نہ کچھ تو صلاحیت دی ہوئی. کسی کو آواز اچھی دی ہوئی ہے وہ آواز بیچ رہا ہے، کسی کو شکل اچھی دی ہوئی ہے وہ شکل بیچ رہا ہے. یہ جتنے ماڈلز ہیں ٹی وی پہ آتے ہیں جن کے چہرے دیکھ کے مومنین کی رال ٹپک آتی ہے، وہ یہ کیا بیچ رہے ہیں؟ شکلیں بیچ رہے ہیں اپنی، قیافے بیچ رہے ہیں اپنی. کوئی اپنا ہنر بیچ رہا ہے، کوئی کیا بیچ رہا ہے؟
ہر ایک کچھ نہ کچھ فروخت کر رہا ہے. بدترین تجارت دین بیچنا، بدترین تجارت اللہ کی آیات بیچنا ہے، بدترین تجارت عہد خدا بیچنا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو عہد خدا فروخت کرتے ہیں، وَأَيْمَانِهِمْ، اور اپنے عہد و قسم و یمین فروخت کرتے ہیں، جو انہوں نے عہد باندھے ہیں، قسمیں کھائی ہیں، انہیں فروخت کرتے ہیں ثمن قلیل کے بدلے. اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، انہیں آخرت میں ذرہ برابر، رتی برابر کچھ حاصل نہیں ہوگا. ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. انہیں توجہ فرمائیں، یہ بہت اہم نقطہ ہے، یہ آیہ کریمہ کا ذیل کا حصہ تقوی سے بھی مربوط ہے اور خود مستقل ایک بہت اہم مطلب ہے. قرآن کریم میں بھی اللہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے اور روایات میں بھی اس کا تذکرہ ہے، بالخصوص دعاؤں میں اور مناجات میں، وبالخص دعائے شریف و مناجات نورانی و عرشی و رحمانی، دعائے شریف کمیل میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا، امیر المومنین نے دعائے کمیل میں اس نقطے کو وضاحت سے بیان کیا ہے. وہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے دین پر، ہدایت پر نہیں چلتے، انہیں خدا نے جہنم بھیجنا ہے، یہ طے ہے، یہ اللہ کا اعلان ہے. بعض اس امید پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ شاید جیسے دنیا میں چکر دے جاتے ہیں، ہم وہاں بھی کوئی نہ کوئی چکر دے جائیں گے. یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دینے والے، جعلی ڈگریاں، ایگزیکٹ سے ڈگری لے کر اللہ کے پاس چلے جائیں گے اور کہیں گے یہ مومن کی ڈگری ہے، یہ فلاں خطیب نے دی ہے، فلاں ذاکر نے دی ہے، فلاں ٹرسٹ میں تھا، انجمن میں تھا، فلاں تھا، یہ تھا، اللہ ہے، دیکھو کتنے کام کیے ہم نے. یہ فراڈ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ادھر کوئی فراڈ چلے گا نہیں، چونکہ مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. ان کا کوئی مکر وہاں کام نہیں کرے گا، اثر نہیں کرے گا. دھوکہ دیں گے لیکن دھوکہ چلے گا نہیں ان کا. ان کو جہنم جانا ہے یقیناً، جس کا نصاب اتنا ہو گیا ہے جہنم کا پورا، اسے جہنم جانا ہے. جہنم کئی طرح کی ہے، جیسے جنت کئی طرح کی ہے. اب مومنین نے جنت کے بارے میں تو اپنے بہت سارے افکار بنائے ہوئے ہیں، نظریے اور ذہنی خیالات اور تصورات، اور مرزا غالب نے سب کو بشارت دے دی ہے کہ دل کے بہلانے کو یہ خیال اچھا ہے. ٹھیک ہے، یہ جنت ذہن میں رکھ کے بیٹھو، چونکہ ایسی جنت تو خدا نے بھی نہیں بنائی جو آپ نے اپنے تخیل میں بنائی ہوئی ہے. اللہ کی جنت اور ہے، وہ الگ ہے. خوب، آپ توجہ فرمائیں کہ جہنم و جنت کئی طرح سے ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ایک جنت ہے درختوں والی، پھلوں والی، میووں والی، کہ من تحتہا الانہار، اس کے اندر انہار ہیں، نیچے نہریں ہیں، اوپر انار ہیں، اور شہد کی نہریں ہیں وہاں پر، دودھ کی نہریں ہیں وہاں پر. وہ مومن جو یہاں انہیں نہیں مل سکا، کم ملا، وہ وہاں جا کر تیاری کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ کثریں ساری جنت میں نکالیں گے. اسی طرح دوسرے جو ذرا اس سے آگے ایک قدم سوچتے ہیں کہ کھانے پینے سے تو اتنی لذت عیاشی نہیں ہوتی، بلکہ حوروں کے چکر میں بھی ہیں، اب ان کے لیے بھی جنت ہے حوروں سے بھری ہوئی. یہ جو آپ نے ذہن میں بنائی ہوئی ہے. اس طرح جنت ہے، جنتیں مختلف ہیں. ایک ہے جنتی، جس طرح قرآن کریم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نفس مطمئنہ کو خطاب فرمائے گا، فادخلی فی جنتی و فی عبادی، تو میری جنت میں آ جا. جنتی، جنت ذات کہتے ہیں اس کو. اسی طرح جہنم کے بھی درجے ہیں. ایک جہنم عذاب والی ہے، جہنم جس میں پیپ پلائیں گے، جہنم جس میں گرز ماریں گے، جہنم جس میں آگ میں ڈالیں گے، جہنم جس میں ایندھن ہوگا، جہنم جس میں اس طرح کی بہت سارے سختیاں و سزائیں ہیں. اور ایک جہنم جو سب سے سخت جہنم ہے، سب سے سخت جہنم، اس کا ذکر اس قرآن کے اندر ہے، اور وہ کیا ہے؟ اور یہ بے وفاؤں کی جہنم ہے. بے وفا سب سے بدترین جہنم میں ہوں گے، سب سے بدترین جہنم میں بے وفا ہوں گے، جو عہد نہیں کرتے، ذمہ داری نہیں لیتے، اور ذمہ داری پوری نہیں کرتے، ذمہ داری وفا نہیں کرتے. یہ سب سے بدترین جہنم میں یہ لوگ ہوں گے. کون سی جہنم ہے؟ وہ یہ ہے، ایک یہ کہ لا خلاق لہم فی الآخرہ، ذرہ برابر آخرت میں انہیں کچھ نصیب نہیں ہوگا اجر.
دوسرا یہ کہ ولا یکلمہم اللہ، خدا ان سے بات نہیں کرے گا. یہ سب سے سخت جہنم ہے. خدا ان سے بات نہیں کرے گا، رب ان کا بات نہیں کرے گا ان سے. ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، اور قیامت کے دن نگاہ بھی نہیں کرے گا. خوب اس کو مطلب کو سمجھنے کے لیے آپ ذہن میں رکھیں کہ مثلا گھر میں یا مدرسے میں یا اسکول کالج میں کچھ بچے ہوتے ہیں وہ نافرمانی کرتے ہیں. نافرمانی کے بعد ان کو ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے، سزا ملتی ہے، سرزنش ہوتی ہے. لیکن ان سے ماں باپ، یہ ڈانٹ ڈپٹ کرنا بھی ایک بات ہے، ڈانٹ ڈپٹ کرنا بھی ایک توجہ ہے، یہ بھی ایک ان کے لیے اعزاز ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی، نافرمانی ہوئی اور ہمیں ڈانٹ ڈپٹ ہوئی. اب آپ توجہ فرمائیں، جس سے سب سے زیادہ ماں باپ ناراض ہوں، یوں نہیں کہ اسے کھانا نہیں دیتے، روٹی نہیں دیتے، اسے کپڑے نہیں دیتے، یا اسے دھوپ میں کھڑا کر دیتے ہیں، یا اسے اور جیل میں ڈال دیتے ہیں. نا، باپ و ماں جس سے سب سے زیادہ ناراض ہو جائے، سب سے زیادہ اس سے ناراض ہوتے ہیں جس نے ماں باپ کا دل توڑا ہوتا ہے. روزمرہ مستیاں کرنا، روزمرہ کے نافرمانیوں سے ان کا دل نہیں ٹوٹتا، انہیں افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، ڈانٹتے ہیں، جھڑکتے ہیں اور سزا دیتے ہیں، لیکن ایسے نہیں ہوتا کہ ان کا دل ٹوٹ جائے. لیکن بعض کاموں سے ماں باپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اور جب ماں باپ کا دل ٹوٹ جائے اس وقت جو سزا ماں باپ دیتے ہیں وہ کیا ہے؟ بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں عمر بھر تک اب تم سے کلام نہیں کرنی. وراثت دے دیتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے زمین لے لو، دکان لے لو، تم گھر تم لے لو، لیکن بات نہیں کرنی تم سے، ہمارے سامنے نہیں آنا. یہ کہتے ہیں نا ہمارے سامنے نہیں آنا. یہ سب سے زیادہ سخت سزا ہے عزیزان من، سب سے زیادہ سخت سزا، کہ خدا قیامت کے دن ان کو نگاہ نہیں کرے گا، بے وفاؤں کو بات تک نہیں کرے گا. لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ. لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن خدا انہیں نگاہ بھی نہیں کرے گا، دیکھے تک نہیں ان کی طرف. یہ سب سے بڑی سخت سزا ہے، اور امیر المومنین اس پر بہت روتے ہیں، اس سے بہت گھبراتے ہیں. نہج الدعاء کمیل میں کیا فرماتے ہیں؟ رب حبلی صبرت علی حر نارک. اے خدایا، وہ آگ پر صبر کیا جا سکتا ہے، وہ برداشت کی جا سکتی ہے. فکیف اصبر علی فراقک عن النظر الی جمالک. لیکن تیرے فراق پر کیسے صبر کیا جا سکتا ہے؟ تیری دوری پر کیسے صبر کیا جا سکتا ہے؟ تجھ سے جدائی پر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو نگاہ نہ کرے، تو بات نہ کرے. یہ سب سے بڑا جہنم کا مرتبہ ہے بے وفاؤں کے لیے، اس سے ڈرنا چاہیے. تقوی عہد سے نصیب ہوتا ہے، عہد ہو اس کو وفا کرو، مقام تقوی پر پہنچو کہ متقی خدا کی پسندیدہ مخلوق ہے. عزیزان من، تقوی اختیار کریں، اپنی زندگی کے ہر پہلو میں تقوی اختیار کریں. تقوی وفا سے ہوتا ہے. اگر ہم وفادار بن جائیں، یعنی ذمہ داریوں کو نبھانا شروع کر دیں. قرآن کی یہ آیت اتفاقاً جس سیاق میں بیان ہوئی ہے وہ یہ کہ کافروں کے ساتھ اگر تمہارا عہد ہے اسے پورا کرو. کافر بھی اگر عہد پورا کرتے اس کا احترام کرو. تم نے بھی اگر اس کے ساتھ عہد کیا ہے پورا کرو. تجارتی عہد ہے، لین دین کا عہد ہے، کسی قسم کا عہد کیا ہے اسے پورا کرو. آپ عہد پورا کرنا انسان کو متعہد بناتا ہے. جس کے حق میں پورا کر رہے ہیں اسے کم فائدہ ہوتا ہے، عہد پورا کرنے والے کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے. زبانی کلامی یا فقط ظاہری اعمال و رسومات سے با تقوی معاشرہ قائم نہیں ہوتا جب تک اس کے اندر یہ قدریں وجود میں نہ آ جائیں. ان قدروں میں سب سے اہم قدر عہد ہے، و وفا و تقوی ہے. کہ انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو و تمام اہل ایمان کو تقوی کی نعمت عطا فرمائے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
صدق اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، لا سیما علی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، و فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین سلام اللہ تعالی علیہا، والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وصبط الرحمن، وعلی ابن الحسین علیہ الصلاۃ والسلام، ومحمد ابن علی علیہ الصلاۃ والسلام، وجعفر ابن محمد علیہ الصلاۃ والسلام، وموسیٰ ابن جعفر علیہ الصلاۃ والسلام، وعلی ابن موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، ومحمد ابن علی علیہ السلام، وعلی ابن محمد والحسن ابن علی علیہ السلام، والحجت ابن الحسن القائم المہدی والصلاۃ والسلام، حجج اللہ علی عبادہ وامناؤہ فی بلادہ، واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. عباد اللہ اوصیکم بتقوی اللہ ونفسی اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی. بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں. تقوی اختیار کریں. خداوند تبارک و تعالی نے انسان کی نجات کا ذریعہ متقی کے لیے قرار دیا ہے، اور خدا متقین کو پسند کرتا ہے. ان اللہ یحب المتقین. جہاں پر خداوند تبارک و تعالیٰ با تقوی انسانوں کو پسند کرتا ہے، بے تقوی کو ناپسند کرتا ہے. اور بے تقوی کے اندر وہ فساد ہے جو ساری دنیا کو تباہ کر دیتا ہے، جیسے آج ہم مشاہدہ کر رہے ہیں. بے تقوی انسانوں نے دنیا میں کیا ظلم و ستم مچایا ہوا ہے. ماہ شعبان ہیں و اعیاد شعبانیہ، جن میں سے کچھ مناسبتیں گزر گئی ہیں، وہ کچھ درپیش ہیں، جن میں اہم ترین نیمہ شعبان ہیں. یہ تمام مناسبتیں آپ سب کو و تمام پیروان ولایت و امامت کو تبریک و تہنیت عرض ہیں، و تمام امت اسلامیہ کو. ماہ شعبان بہت ہی غنیمت فرصت ہے. شعبان جسے رسول اللہ نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے، شعبان شہری، یہ میرا مہینہ ہے. جس طرح رجب ماہ ولایت ہے، شعبان ماہ رسالت ہے، و رمضان شہر اللہ ہے، شہر اللہ الاکبر و شہر اللہ الاعظم. اس کی تیاری کے لیے ہے. آپ ایک عظیم دعوت کے لیے، ورود کے لیے مہلت دی ہے 2 ماہ رجب و شعبان، تاکہ اپنے آپ کو تیار کریں. جہاں اس میں میلاد ہیں، وہ خوشیاں ہیں، وہ اعیاد ہیں، وہ جشن ہیں، اسی طرح شعبان میں سلوک و بندگی کی توفیق و فرصت ہے کہ وہ فراموش نہ ہو. ماہ رجب کی طرح شعبان میں صدقہ افضل ہے، روزہ افضل ہے، عبادت افضل ہے. وہ ماہ شعبان میں انشاءاللہ عرض کروں گا خطبہ شعبانیہ، جو ماہ رمضان کے بارے میں شعبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا
کہ آخری جو جمعہ ہوگا انشاءاللہ شعبان کا قبل از ماہ رمضان، اس میں اشارہ ہوگا آپ کی خدمت میں۔ اس میں حضرت نے فرمایا ہے کہ کیا حقیقت ہے ماہ رمضان کی، لیکن شعبان کے افضل اعمال میں سے ایک صلوات ہے، کثرت کے ساتھ صلوات خلوتوں میں پڑھتے رہیں اور اجتماع میں پڑھتے رہیں۔ صلوات رسول اللہ و آل رسول پر خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا سب سے افضل دعا ہے۔ اگر کوئی اور دعا ہماری کسی بھی وجہ سے قبول ہو یا نہ ہو، یہ دعا یقیناً قبول ہوتی ہے۔ یہ افضل عمل ایک صلوات ہے کثرت کے ساتھ۔ اور ماہ شعبان میں تلخیاں بھی ہیں جہاں پر یہ عید ہیں، لیکن دشمنان دین نے، دشمنان تشیع نے پوری دنیا میں یہ شعبان اور مسلسل کئی سالوں سے ہر شعبان و ہر روز مومنین کے لیے تلخ تر بنا دیا ہے۔ گزشتہ ہفتے نماز جمعہ میں قطیف میں سعودی عرب میں خودکش دھماکہ ہوا، جس میں ایک کثیر تعداد مومنین شہید ہوئے اور ان سے کئی گنا زیادہ زخمی ہوئے، کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ان شہداء کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرمائے، اور ان سوگوار خاندانوں کو خداوند تعالیٰ صبر و استقامت عطا فرمائے، اور زخمیوں کو، مجروحین کو خدا جلد از جلد شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اسی طرح کوئٹہ میں چند روز سے مسلسل شہادتیں ہو رہی ہیں مومنین کوئٹہ کی، کہ ایک کاذب وقفے کے بعد دوبارہ دشمنان دین ایسے موقع پر کہ جب ملک کے اندر دہشت گردوں کے خلاف آپریشن شروع ہے اور دعوے کیے جا رہے ہیں کہ ان کی کمر توڑ دی ہے اور ان کے بازو کاٹ دیے ہیں اور ان کی جڑیں خشک کر دی ہیں، لیکن تشیع کا قتل عام اسی طرح جاری ہے، جس میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ یہ عارضی وقفے مومنین کے دھوکے کا باعث نہ بنے کہ بعض اوقات خود دہشت گرد اور دشمنان دین یہ تکفیری کسی بھی مصلحت کی خاطر وقفہ کر لیتے ہیں، روک لیتے ہیں۔ یہ نہ حکومتوں کی کامیابی ہے اور نہ ان کی ناکامی ہے دہشت گردوں کی، بلکہ مومنین کی غلط فہمی ہوتی ہے، ان وقفوں کو سمجھتے ہیں کہ یہی ہمارے لیے عافیت ہے، اسی کو اپنے لیے بڑی کامیابی سمجھتے ہیں، اور بعض ایسے نام نہاد لیڈر ان وقفوں کو اپنی طرف منسوب کرتے ہیں کہ یہ ہماری پالیسیوں کی کامیابی ہے کہ قتل و غارت میں وقفہ آ گیا ہے۔ ہوتا ہے کوئی بھی دنیا کی فورس ہو مسلسل و ہر روز نہیں کرتی اقدام، مختلف مواقع پر اور مختلف مناسبتوں سے کرتے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر تشیع نرغے میں ہے، وہ حصہ محاصرے میں ہے۔ پوری دنیا میں صرف تشیع کا محاصرہ ہے، باقی سب کاذب حرکتیں گمراہ کرنے کے لیے، ذہنوں کو، رائے عامہ کو موڑنے کے لیے ہیں باقی کاروائیاں۔ اصل ہدف فقط تشیع ہے، اور یہ میں نے بارہا عرض کیا آپ مومنین کرام کی خدمت میں کہ تشیع انقلاب اسلامی کے بعد اپنے اصلی چہرے کے ساتھ، اصلی روپ کے ساتھ دنیا کے سامنے ظاہر ہوا ہے، نمودار ہوا ہے، اور اس نموداری نے انہیں بوکھلاہٹ میں مبتلا کر دیا ہے۔ یہ بوکھلاہٹ ہے دشمنان تشیع کی کہ عرب و غرب و صہیونسٹ یہ مل کر اس وقت تشیع کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں۔ عرب نام نہاد مسلمان، غرب نام نہاد ڈیموکریسی کے پیروکار، اور صہیونسٹ جو قتل و غارت کے امام ہیں اس دنیا میں، وہ ہمیشہ رہے ہیں۔ یہ سب مل کر تشیع کے مقابلے میں محاذ قائم کیا ہوا ہے عالمی سطح پر اور ہر ملک کے اندر۔ آپ کے ملک میں بھی جو کچھ ہوتا ہے اسے دائیں بائیں لے جاتے ہیں، لیکن یہ طے ہے کہ یہ سب اس مثلث شوم کے گٹھ جوڑ کا نتیجہ ہے، عربی، غربی اور عبری، اسرائیل، صہیونسٹ اور مغربی ممالک جن میں شیطان اکبر موجود ہے، امریکہ اور اس کے عربی حواری، خصوصاً آل سعود، اور اسی طرح قطر اور دیگر ان کے ساتھ UAE
یا دیگر ممالک جتنے بھی ہیں ان میں، ان سب نے مل کر شیعہ ہراسی کی ایک تحریک شروع کی ہے، کمپین۔ اس وقت پوری دنیا کو تشیع کے خوف سے ڈرا رہے ہیں، شیعہ سب سے بڑا خطرہ ہے۔ 2-3 ہفتے پہلے کیمپ ڈیوڈ میں اوباما کی امامت میں عرب حکمران جمع ہوئے ہیں وہاں پر، یہ جو یمن پر حملہ ور ہیں، یہ سب کیمپ ڈیوڈ میں گئے، جا کر اوباما کے ساتھ بیعت کی، اور اسے ایک مطالبہ صرف کر رہے تھے کہ ایران کو تباہ کرو، ایران کے اوپر حملہ کرو، ایران کے اوپر بم مارو، ایران کے اوپر ایٹم بم پھینکو، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، اور پھر ہمارے اتحادی تمہارے ساتھ ہیں۔ اتحادیوں میں پہلا نام پاکستان کا لیتے ہیں کہ یہ ہمارا اتحادی ہے، چونکہ ہم نے پیسے اتنے خرچ کیے ہوئے ہیں کہ یہ کہیں اور جا ہی نہیں سکتے۔ یہ ان کا نظریہ ہے، اور اسے ناراض بھی اسی بات پر ہیں کہ اوباما نے ابھی تک تشیع کے مرکز پر کیوں بم نہیں پھینکا، کیوں ایٹم بم نہیں مارا، اس بات پر ناراض ہیں۔ بعض گئے اس کانفرنس میں، بعض انہیں نمائندے بھیجے۔ اوباما نے ان کو راضی کرنے کے لیے بہت کچھ کیا۔ ایک بیان اس نے پہلے دیا تھا جو ان کی ناراضگی کا سبب بنا، وہ یہ کہ امریکہ خود بھی اور مغربی طاقتیں سب تشیع سے ڈراتے ہیں۔ توجہ فرمائیں، ایران انقلاب سے پہلے بھی ایران تھا، انقلاب کے بعد بھی ایران ہے۔ انقلاب سے پہلے ان کا محبوب ایران تھا، اسرائیل کا سب سے پسندیدہ ملک ایران تھا، آل سعود کا سب سے پسندیدہ ملک ایران تھا، عربوں کا پسندیدہ ملک ایران تھا، اور مغربی طاقتوں کا پسندیدہ ملک ایران تھا، امریکہ کا پسندیدہ ملک ایران تھا۔ امریکہ میں ایران میں جو اٹامک انرجی کے جو شروع ہوا، یہ ٹیکنالوجی خود امریکہ نے شروع کی۔ امریکہ نے کہا کہ ایران کو ایٹمی طاقت بناتے ہیں، ایٹمی پاور بناتے ہیں۔ انقلاب سے پہلے جب شاہ کی حکومت تھی، شاہ کی حکومت ختم ہوئی 1979 میں، اور ایران ہوا بن گیا۔ اب ایران غلط ہو گیا، اب ایران خراب ہو گیا ایک دم۔ کیا خرابی ہو گئی ایران میں؟ پہلے بھی ایران تھا، اب بھی ایران ہے، فقط فرق کیا پڑا ہے؟ شہنشاہیت ختم ہوئی ہے، ولایت فقیہ قائم ہو گئی ہے۔ بس یہی فرق پڑا۔ اب ایران سب سے خطرناک ملک کیوں بن گیا؟ شہنشاہیت کے جانے اور ولایت کے آنے سے یہی ایک فرق پڑا، باقی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ باقی ایران میں سب کچھ، پہلے بھی قالین بنتے تھے، ابھی بھی بنتے ہیں، پہلے بھی تیل نکلتا تھا، ابھی بھی نکلتا ہے، پہلے بھی پستہ پیدا ہوتا تھا، ابھی بھی ہوتا ہے، پہلے بھی سوہان بنتا تھا، ابھی بھی بنتا ہے۔ سارے کام ایران میں ہو رہے ہیں، صرف ایک چیز تبدیلی آئی ہے، اور وہ شہنشاہیت طاغوتیت کے بجائے ولایت کا نظام قائم ہو گیا ہے۔ ولایت ایرانی نہیں ہے، ولایت اسلامی ہے، تشیع کا نظام ہے۔ پہلے ایران میں شیعہ تھے، تشیع نہیں تھا، شیعہ تھے رسوماتی، لیکن اب تشیع بھی ایران میں قائم ہو گیا ہے، بس اس وجہ سے دشمن ہو گیا۔ اب ایران خراب ہو گیا ہے، اس کو ختم کرنا ہے۔ ایران نہیں، جب بھی آپ سنو ایران کے خلاف یعنی تشیع، چونکہ اب ایران ایک سمبل ہے تشیع کا۔ اب ایران ایک ایرانی قوم کا ملک نہیں کہلاتا، تشیع کا مرکز جہاں حکومت ہے شیعہ کی اور شیعہ مکتب کی، اس کی دشمنی تشیع کے ساتھ دشمنی ہے۔ اور ہلال شیعی پھر انہوں نے ایک نظریہ پیش کیا، ایک طاقت نئی پیدا ہو رہی ہے، بحرین، سعودی عرب کے شیعہ، ایران، سوریہ و لبنان و عراق، خوب یہاں بیداری پیدا ہوئی، اور اب یمن بھی اس کے ساتھ ملحق ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ سے بوکھلاہٹ کا شکار ہیں، سخت بوکھلاہٹ کا۔ اور اب انہوں نے ایکا کیا ہے، سارے شیاطین نے مل کر، عرب، غرب اور اسرائیل نے، کہ اس طاقت کو نہ بڑھنے دیا جائے۔ یہ طاقت خطرناک ہے، ولایت کی طاقت و تشیع کی طاقت۔ اس طاقت کو کنٹرول کرنے کے لیے جتن کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں بحرین اس وقت چند سال سے شیعہ و مومنین بحرین میں ظلم و ستم کا شکار ہیں، ایک اقلیت کے ظلم و ستم کا، اور انہوں نے وحشی و درندے پورے ملک سے جمع کیے اور پاکستان سے۔ اس وقت بحرینی پولیس کا سربراہ، جس کو انہوں نے بحرینی نیشنلٹی دی ہے، پاکستان کا ایک کرنل ہے، اس کو انہوں نے
بحرین کا چیف بنایا ہوا ہے اور وہ بے رحم انسان ہے. داعش کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں. اتنا بے رحم انسان ہے جس نے بحرین کے اندر ظلم و ستم کا نظام چلایا ہوا ہے. یہی حال عراق کے اندر ہے. تکفیری لشکر کو انہوں نے مسلح کیا اور اس کی حمایت کی اور اسے عراق جو شیعہ اکثریتی ملک ہے اس کے اوپر اس کو چڑھائی کا موقع دیا, قبضہ. اور اب وہاں اس کے بعد لبنان میں شیعہ تھے, سوریہ میں تھے, وہاں انہوں نے تکفیری لشکر بنایا. سعودی عرب کے اندر اپنی جھوٹی ساکھ قائم رکھنے کے لیے انہوں نے خوب عرصہ دراز تک دباؤ میں رکھا تشیع کو, اور دنیا کو یہ تک پتہ نہیں تھا کہ سعودی عرب میں شیعہ بھی رہتے ہیں. لیکن بالآخر آج کے اس زمانے میں یہ چھپ نہیں سکا اور ساری دنیا آگاہ ہوگی کہ اتنی بڑی تعداد میں شیعہ ہیں. یہی شہداء جمعہ خونین پچھلے ہفتے کے جو شہداء تھے, ان کی تشییع جنازہ دیکھیں اگر آپ تو یقین نہیں آئے گا آپ کو کہ یہ سعودی عرب ہے, جہاں پر ہیلی کاپٹر سے تصویریں جو لی گئیں اور سیٹلائٹ سے تصویریں لی گئی ہیں, لیکن وہاں ایک کیمرہ کافی نہیں ہے سیٹلائٹ سے بھی آتا کہ وہ یا ہیلی کاپٹر سے کہ وہ اس جمعیت اور ان افراد کی تصویر لے سکے جس طرح سے جس اہتمام کے ساتھ انہوں نے اپنے شہداء کو وداع کیا. یہ شہادتیں افسوسناک ہیں اور غمناک ہیں, لیکن یہ شہادتیں نوید ہیں, وہ بشارت ہیں. یہ شہادتیں علامت ہیں آل سعود کی نابودی کے لیے, ان کی بربادی کے لیے, ان کی تباہی کے لیے انشاءاللہ. یہ خون ان کو ڈبوئے گا, یہ خون ان کو غرق کرے گا جو انہوں نے ظلم و ستم ملک کے اندر اور ملک کے باہر شروع کیا ہوا ہے. اور پاکستان میں بھی وہی لہر وقفے سے جاری ہوتی ہے, چونکہ پاکستان ان کی نرسری ہے, یہاں پنیری ہے, ان کی کاشت کرتے ہیں, پھر اکھاڑ کے لے جاتے ہیں دوسرے ملکوں میں, اس کو جا کے پھیلاتے ہیں. پاکستان سے بڑی امیدیں ہیں ان کو, یہاں بڑا سرمایہ انہوں نے لگایا ہوا ہے. اس لیے پاکستان میں وقفے سے یہ حرکات انجام دیتے ہیں. کوئی ارادہ ایسا نہیں ہے کہ پوری دنیا میں یا پاکستان میں اس سلسلے کو ختم کیا جائے. بھلے دہشت گردی ختم کرنا چاہتے ہیں, ہم بھی مانتے ہیں کہ موجودہ حکومت یا فوج یا دیگر فورسز یہ سنجیدہ ہیں, دہشت گردی ختم کریں گے, لیکن انہوں نے سامنے کھل کے بتا دیا ہے کون سی دہشت گردی جس میں کوئی فوجی ادارہ نشانہ بنے, جس میں کوئی حکومتی نشانہ بنے, جس میں کوئی اور کمیونٹی نشانہ بنے, جس میں چائنا نشانہ بنے. ایسی دہشت گردی پاکستان میں نہیں ہونے دیں گے, یہ ہمیں بھی پتہ ہے. لیکن جس دہشت گردی کا شکار شیعہ ہو, اس دہشت گردی کو ختم کرنے کا کوئی ارادہ موجود نہیں ہے. آپ نے علامت بھی نہیں دیکھی آج تک. کوئی بھی یہ ثابت نہیں کر سکتا پاکستان میں, نہ سیاسی و نہ غیر سیاسی, نہ شیعہ و سنی, کہ اس دہشت گردی کو ختم کرنے کا بھی ارادہ پایا جاتا ہے جس کا ہدف شیعہ ہیں. اب آپ نے دیکھیں کہ اسماعیلی برادری وہ بھی شیعہ ہیں, شش امامی شیعہ ہیں, ان کے اوپر حملہ ہوا دردناک, ان کی شہادتیں ہوئیں اور اس کے بعد ان کو تسلیتیں تعزیتیں کی گئیں, عہد کیا گیا اور ہفتے کے اندر ماسٹر مائنڈ سمیت پوری ٹیم پکڑ لی گئی اور یہ عہد کیا گیا کہ اسماعیلی برادری کو اور بورا برادری کو پاکستان میں کوئی ہم نقصان نہیں پہنچانے دیں گے. کسی کی جرت نہیں ہے ان دونوں کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے. اس یہ ارادہ پایا جاتا ہے. اسماعیلی برادری کے خلاف دہشت گردی نہیں ہوگی, عیسائیوں کے خلاف نہیں ہوگی. سنجیدہ ارادہ پایا جاتا ہے کہ وہ ملک کے اندر ایسی فضا جان بوجھ کے بنائی جاتی ہے بعض اوقات عیسائیوں کے خلاف کہ کوئی نہ کوئی بہانہ, جیسے چند روز قبل لاہور میں کوئی بھی بہانہ بنا لیتے ہیں اور کبھی عیسائیوں کے اندر ایسے افراد پائے جاتے ہیں, کبھی عیسائیوں کے بستیوں پر حملہ کرنے والے. وہاں بھی ارادہ سنجیدہ پایا جاتا ہے کہ عیسائیوں کو تحفظ دینا ہے, اور آپ نے دیکھا جو واقعات ہوئے ہیں ان کے اوپر سنجیدگی سے عمل ہوا. ایک طبقہ دنیا میں اور پاکستان میں ایسا ہے کہ جس کا خون رائگان ہے, جس کا خون سستا ہے, جس کا کوئی ارادہ نہیں پایا جاتا, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خود ان کا اپنا بھی ارادہ نہیں نظر آتا کہ وہ بھی چاہتے ہوں کہ دہشت گردی ختم ہو جائے. آرزو ہے, ارادہ نہیں. ویسے دعا کرتے ہیں کہ ختم ہو جائے, شیعہ کی آرزو ہے شیعہ کلنگ ختم ہو جائے, لیکن عملی ارادہ ان کا بھی نظر
نہیں آتا. یہ بھی اگر کچھ حرکت کرے تو دہشت گردی جس کا شکار شیعہ ہیں یہ ایک الگ دہشت گردی ہے, خاص دہشت گردی ہے. اور اس پر آپ دیکھیں کہ بھارت کے وزیر اعظم نے, وزیر داخلہ نے بیان دیا, پہلے کسی اور نے بیان دیا, ظاہراً سیکیورٹی کے کسی فرد نے بیان دیا, اور پھر اس کے بعد وزیر داخلہ نے تائیدی بیان دیا کہ دہشت گردی کا مقابلہ دہشت گردی سے کریں گے, دہشت گردوں کے مقابلے میں دہشت گرد پاکستان بھیجیں گے. ساری دنیا نے سنا, پاکستانیوں نے بھی سنا. اب یہ بہت واضح و کھلی بات کی ہے انہوں نے, بغیر تقیہ کے, بغیر جھجک کے, بغیر کسی شرم و شرماہٹ کے کھل کے میسج دیا ہے کہ دہشت گردی کا مقابلہ دہشت گردوں سے کریں گے. بلکہ وہ سیکیورٹی کا ان کا جو ذمہ دار تھا اس نے یہ کہا کہ ہم اپنے فوجی کیوں مروائیں, ہم اپنے لوگ کیوں مروائیں, ہم انہی کے ملک میں دہشت گرد پیدا کریں گے, اگر مرتے بھی ہیں تو خود انہی کے دہشت گرد مرے, حملہ وار بھی انہی کے ہوں, جن پر حملہ ہوتا ہے وہ بھی انہی کے ہوں, پاکستانی پر حملہ کرے. تو یہ کیوں نہ کریں ہم یہ کام. اس لیے یہ ان کا کھلا بیان تھا جو آپ نے بھی پڑھا, اخباروں میں آیا. بعض اخباروں نے سے چھوٹا کر کے لکھنے کی کوشش کی تاکہ اہمیت اس کی کم ہو جائے. یہ ٹیکنیک ہے اخباروں کی کہ بہت اہم بات کو چھوٹا کر کے اندر کے کسی صفحے پہ لکھیں تاکہ اہمیت نہ ہو, اور ایک ایسے ہی فضول بات کو ہیڈ لائن بنا کر لکھیں گے کہ اس کی بڑی اہمیت ہے. یہ ان کے حربے ہیں, آپ اس دھوکے میں نہ آئیں. یہ بہت بڑی بات تھی جو انہوں نے کھل کے کی ہے, اور اس کے لیے وہ ہر ایک سے استفادہ کر رہے ہیں, ہر چیز سے استفادہ کر رہے ہیں. کوئی بھی پاکستان میں آ کر کسی بھی نام سے دہشت پھیلائے, اس ملک کو ناامن کرے, اس ملک کو پریشان کرے, ظاہر ہے وہ انہوں نے کھل کے اعلان کر دیا کہ ہم اب اس پالیسی پر عمل کریں گے, یہ ہماری اب آئندہ اسٹریٹجی ہوگی. اس اسٹریٹجی سے بچنے کے لیے گورنمنٹ جو کرے گی, لیکن شکار تو گورنمنٹ نہیں ہوگی, چونکہ گورنمنٹ کا سنجیدہ ارادہ ہے کہ اس وقت اس کے بعد کسی فوجی اسکول پر حملہ نہ ہو, کسی چھونی پر حملہ نہ ہو, کسی بیس پر حملہ نہ ہو. اور انہوں نے شدید اقدامات کر لیے ہیں, پیسہ خرچ کیا ہے, اور ان طبقات کو سزائیں بھی دے رہے ہیں جو ان کی طرف نگاہ کریں گے. لیکن تشیع پوری دنیا میں جس طرح مشکل کا شکار ہے, پاکستان میں زیادہ مشکلات کا شکار ہے. کہ یہ کوئٹہ کی شہادتیں یہ پھر ایک علامت ہیں کہ گویا یہ لہر دوبارہ شروع کرتے ہیں. داعشی مرحلہ, توجہ فرمائیں, اس وقت دہشت گردی کا داعشی مرحلہ عمل آ رہا ہے. دہشت گرد وہی ہیں, ان کے بانی وہی ہیں, ان کے سرپرست وہی ہیں, ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی, گروپ وہی ہیں, صرف ان کے عنوان بدلتے ہیں. عنوان اس وجہ سے بدلتے ہیں کہ جو ان کو لاہ عمل دیا جاتا ہے اس کے مطابق انہیں مختلف حرکات کرنا پڑتی ہیں. جس طرح پہلے آتے تھے کسی ایک مسجد میں بم مار کے پھینک کے چلے جاتے تھے, یا آ کر فائرنگ کر کے برسٹ مار کے چلے جاتے تھے. اس کے بعد یہ انہی لوگوں نے اسٹریٹجی بدلی اور خود کش حملے شروع کر دیے. یہ ایک نیا مرحلہ تھا. اب دہشت کا مرحلہ, وحشت کا مرحلہ شروع ہونا ہے. یہ توجہ رکھیں تمام مومنین, خصوصاً پاکستان کے اندر, کہ داعشی طبقہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. داعش باہر سے نہیں آئیں گے, عراق سے نہیں آئیں گے, پاکستان کے اندر سے پیدا ہوں گے. وہی لوگ خونخوار, وحشی. ان کو صرف پہلے یہ چاہتے تھے کہ شیعہ افراد سکور زیادہ کریں اپنا, یعنی میڈیا میں اور ان کے اپنے حساب کتاب میں اور اندر ان کے اپنی دہشت گرد تنظیموں کے اندر جب گنتی کی جائے تو ان کے کھاتے میں زیادہ کریڈٹ آئے کہ ہم نے اتنے مارے ہیں, اتنے شیعہ مارے ہیں. پہلے گنتی زیادہ کرتے تھے, سکور زیادہ کرتے تھے, لیکن بعد میں یہ ختم ہو گیا کہ سکور نہیں بلکہ ٹارگٹ مارو. سکور سے جو نتیجہ لینا تھا لے لیا, اب ٹارگٹ مارو. پھر انہوں نے چن چن کے مارنا شروع کیے. اب یہ مرحلہ ہے کہ دہشت پھیلانی ہے, وحشت پھیلانی ہے, اور اس دہشت سے انہوں نے نتیجہ لینا ہے. توجہ کریں, دہشت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. رمادی اس وقت اس میں جنگ ہے شدید. ابھی اس وقت عراق کے اندر الانبار صوبے کا مرکز دارالخلافہ اور رمادی ہے, اس کے اوپر یہ سوریہ کے بارڈر کے قریب ہے, بغداد سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر.
اس کو پہلے فوج نے و ملیشیا نے حملہ کر کے داعش سے تکفیری لشکر سے آزاد کروا لیا تھا. آزاد کروانے کے بعد ملیشیا کو انہوں نے واپس بھیج دیا, فوج کے حوالے کیا یہ شہر. تقریباً 500 سے زیادہ 1500 کے قریب فوجی عراقی فوج رمادی کی حفاظت کے لیے اس شہر کے اندر موجود تھے. 50 داعشی آئے بارڈر کی طرف سے, سوریا کے بارڈر کی طرف سے. 1500 فوجی رمادی کے اندر عراقی فوجی حفاظت کے لیے تھے. 50 داعش کا دستہ 50 افراد کا آیا اور انہوں نے آ کر لڑائی کیے بغیر رمادی پر قبضہ کر لیا. انہوں نے صرف اعلان کیا, افواہ پھیلائی, شہر کے باہر پہنچے اور باہر پہنچ کر انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ایک بہت زیادہ تباہی مچانے والا منصوبہ لے کر یہ لوگ آئے ہیں. ان کے سب کے جسموں کے ساتھ بم بندھے ہوئے ہیں, ان کی گاڑیاں بموں سے بھری ہوئی ہیں اور ان کے ٹینکوں میں اور ان کے باقی ہر چیز بارود سے بھری ہوئی ہے اور رمادی بالکل خاکستر بن جائے گا چند منٹوں کے اندر. عراقی فوج کا بریگیڈیئر, نام میرے ذہن سے اتر گیا ہے اس کا, اس نے فوراً حکم دیا فوج کو کہ بھاگو اور اپنی جان بچاؤ, اور یہ 1500 فوجی لڑے بغیر اپنا اسلحہ وہیں چھوڑ کر بھاگ کے شہر سے دور چلے گئے اور رمادی میں 50 دہشت گرد داعش داخل ہو کے شہر پر ایک بلڈنگ پہ قبضہ کر لیا. اس کے بعد 500 کا لشکر بعد میں سوریا سے اور اردن کے ایریے سے آیا اور انہوں نے آ کر رمادی میں اپنے مورچے مضبوط کیے. یہ قضیہ ہوا داعش کا رمادی میں آنا. کس سے لڑے, ہتھیار کون سا استعمال کیا رمادی پر قبضے کا؟ نہ ٹینک, نہ توپ, نہ بم, کچھ بھی نہیں, نہ گولی, نہ کلیشنکوف, نہ گرنیڈ, بلکہ دہشت, وحشت. یہ دہشت خوب پہلے انہوں نے ایسے مناظر کر کے دکھائے تو دہشت پھیلی. عراقیوں کو یقین ہو گیا کہ یہ بے رحم ہیں, داخل ہوتے ہیں معاف نہیں کرتے, رحم نہیں کرتے, سر قلم کر دیتے ہیں, برے طریقے سے جلا دیتے ہیں. اس خوف سے 1500 کا بریگیڈیئر سمیت, جنرل سمیت بھاگ گیا اور اس طرح رمادی ان کے قبضے میں چلا گیا. دہشت کے ہتھیار سے یہ استفادہ کر رہے ہیں. پہلا ان کا مرحلہ دہشت پھیلانا تھا, دوسرا دہشت سے فائدہ اٹھانا. پاکستان میں یہ اسٹریٹجی ابھی عملی کرنے جا رہے ہیں. دہشت ناک حملے جن سے وحشت و دہشت اتنی پھیلے کہ دہل جائیں لوگ. خصوصاً میں آج مومنین کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, آپ اپنے طریقے سے تمام مومنین تک یہ بات پہنچائیں اپنے اپنے سورسز سے کہ جہاں مومنین کی آبادی زیادہ ہے, محلوں میں, گاؤں میں, ان علاقوں میں زیادہ ہوشیار رہیں کہ دہشت پھیلانے کا مرحلہ ہوتا ہے طریقہ کار قتل عام. کسی گاؤں میں گھس گئے, عورتوں بچوں کو ذبح کرنا, قتل عام کرنا, ان کی موویاں بنانا, ویڈیو بنانا, یہ دکھانا. ان کو اب ایسی اکٹھی جمعیت چاہیے, کسی ایک جگہ جمع لوگ کہ جہاں پر جا کر وہ یہ کھیل کھیلیں پاکستان کے اندر. اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا, نعوذ باللہ, خدا نہ خواستہ اگر یہ کام ہوتا ہے, خدا نہ کرے ہو, لیکن اگر کہ ایک جگہ ہو جاتا ہے پھر اس سے فائدہ اٹھائیں گے. پھر کسی بھی گاؤں کو یہ الٹیمیٹم دیں گے کہ ہمارے ہیں, تو وہ عراقی بریگیڈ کی طرح گاؤں خالی کر کے چلے جائیں گے. دہشت پھیلا کر پہلے ایسی کارروائیاں جن سے دہشت پھیلے, پھر دہشت پھیلی ہوئی دہشت سے استفادہ کرنا. جیسا ابھی عراق میں انہوں نے کیا. عراق میں انہوں نے بہت سارے وحشتناک دہشتناک مناظر فلمائے اور پیش کیے, اور اب عراقی فوج لرزتی ہے, اس قدر ڈرتی ہے عراقی فوج داعش کے نام سے کہ امریکی وزیر دفاع نے ان کو کہا کہ یہ اتنی نالائق فوج ہے, اس کے اندر لڑنے کا ارادہ ہی نہیں ہے. یہ امریکی کا بیان ہے کہ البتہ سیاسی بیان ہے. دوبارہ انہوں نے ملیشیا کو بلایا. اس ملیشیا میں خوب زیادہ تر آپ جانتے ہیں کہ شیعہ ہیں, شیعہ مومنین و جوان, یہ نہیں ڈرتے, ان کے اوپر دہشت نہیں ہے, بلکہ ان سے داعش ڈرتا ہے. ان کا نام آتے ہی, ملیشیا کا نام آتے ہی بھاگ جاتے ہیں. خوب رمادی کے آزادی کے لیے
شیعہ ملیشیا گئے جا کر حسیبہ یا حسبہ اس طرح کا نام ہے قصبے کا کہ رمادی سے پہلے ہے، یہاں پر بھی انہوں نے اپنا مورچہ بنایا ہوا تھا. جب یہ ملیشیا جا رہے تھے ابھی انہوں نے کوئی کارروائی نہیں کی، وہ قصبہ چھوڑ کر بھاگ گئے وہاں سے، چونکہ ان کے اوپر دہشت نہیں بیٹھی، وحشت نہیں بیٹھی. ایسی جگہ پر چونکہ بیان پاکستان میں بہت ہی گندی سیاست ہو رہی ہے، غیر ملکی ایجنسیاں، غیر ملکی ہتھیار، غیر ملکی ایجنٹ پاکستان کو ناامن کرنا چاہتے ہیں، کر بھی دیا ہے انہوں نے. یہ جو دوست ہیں بھیڑیے ہیں عرب ممالک، انہوں نے پاکستان کو تباہ کر دیا ہے. اس لیے خود عزیزان ہوشیار رہیں. اور پاکستان ظاہر ہے شیعہ اہل سنت بھائیوں کے ساتھ مل کے رہتے ہیں، اور داعشی مرحلہ ایسا ہے جس میں وہ کسی کو معاف نہیں کرتے، نہ شیعہ کو نہ سنی کو. بہترین طریقہ یہی ہے کہ اہل سنت بھائیوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ ہم آہنگی کے ساتھ اپنے اپنے علاقوں میں ہوشیاری کے ساتھ، بیداری کے ساتھ رہیں. آپ میڈیا اس ظلمات سے امید نہ لگائیں، بلکہ اپنی بصیرت سے کام لیں، ہوشیار رہیں کہ یہ واقعات تکرار نہ ہوں. بس کوئٹہ اس وجہ سے زیادہ اہم علاقہ ہے ان کے لیے چونکہ یکجا آبادی ہے شیعہ کی. یکجا آبادی داعشی مرحلے کے لیے بہترین ٹارگٹ ہے. وہ متفرق آبادی میں دہشت زیادہ نہیں پھیلا سکتے جتنا یکجا آبادی میں. پہلے خود کش حملہ کرتے تھے، اس سے دہشت نہیں پھیلتی. دہشت اس طریقہ کار سے پھیلتی ہے جو داعشیوں نے انتخاب کیا ہے کہ گھسنا جا کر اس شہر پر قبضہ کر لینا اور وہاں خلافت کا اعلان کرنا، وہاں عورتوں کو کنیز بنا لینا، فروخت کرنا، جس طرح عراق میں انہوں نے کیا کہ یزیدی فرقے، عراق میں ایک یزیدی فرقہ ہے، اس کی عورتیں پکڑ کے بیچی انہوں نے، خریدی اور بیچی. $5 میں عورتیں خریدی انہوں نے، اور ان بالغ و نابالغ بچیاں انہوں نے فروخت کی ہیں. یہ ان کا طریقہ کار ہے. ایسی ذہنیت رکھنے والے ناپاک شیطان، جن کو بڑے شیطانوں کی مدد حاصل ہے، ان کا مقابلہ آپ ہوشیاری و بصیرت سے کر سکتے ہیں. دہشت زدہ نہ ہو، وحشت زدہ نہ ہو. ہوشیاری کافی ہے، بیداری کافی ہے. ہوشیاری و بیداری اور آمادگی سے ان کو جواب دے سکتے ہیں، ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں. گورنمنٹ کا ارادہ ہے دہشت گردی ختم ہو. وہ جو غیر شیعہ اداروں کے متعلق کی جاتی ہے، شیعہ کے بارے میں گورنمنٹ نے ابھی تک کوئی ایسا نہ بیان دیا ہے اور نہ، بلکہ وزیر داخلہ نے عجیب و غریب بیان دیا ہے کہ اسماعیلی برادری اور بوہرا برادری کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے گا. اثنا عشری کا ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ خود کریں اپنا انتظام. ظاہر ہے یہ بہت واضح پیغام ہے. ایک احتجاج میں بزرگان موجود تھے، وہ بار بار حکومت سے یہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ نے حفاظت نہیں کرنی، اگر آپ نے ہمیں تحفظ نہیں دینا تو بتا دیں. تو میں نے ان سے یہ عرض کیا کہ کیسے بتائیں، کس زبان سے بتائیں آپ کو؟ اب 25 سال سے تو بتا رہے ہیں آپ کو کہ انہوں نے نہیں کرنا تحفظ آپ کا، اب اور کس زبان میں بتائیں آپ کو؟ ہر طریقے سے انہوں نے بتایا آپ کو کہ ہم نہیں کریں گے تحفظ آپ کا. آپ تنہا وہ طبقہ ہو جس میں ان کی دلچسپی نہیں ہے. ظاہر ہے کہ یہاں عرب ملکوں کا اثر رسوخ ہے پاکستان کے اندر، اور تشیع ان عربوں کا اصلی ہدف و نشانہ ہے، وہ شکار ہیں. اس لیے عزیزان ہمارے پاس تحفظ کے لیے کوئی اور چارہ نہیں رہتا کہ پاکستانی شیعہ سنی کی تمیز کیے بغیر، شیعہ سنی کی تفریق کے بغیر، بیداری، آگاہی و شعور کے ساتھ ایسے فتنوں کا مقابلہ کریں. یہ عصر فتن ہے، عصر بحران ہے، شیطانی بحران. ان سے نمٹنے کے لیے اور ان سے نبرد آزما ہونے کے لیے خود مومنین، مسلمین اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں، روابط پیدا کریں، اور اس کے لیے وقت دیں. آپ صرف ذہنی آرزوؤں سے یہ مقصد حاصل نہیں ہوگا. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا میں تمام مسلمین کو ظلم و ستم سے محفوظ فرمائے انشاءاللہ. دعا کرتے ہیں بارگاہ خداوند تبارک و تعالیٰ میں. اللہم بحق اسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. خداوندہ بحق اسماء حسنہ خود، بحق اولیاء خود، بحق انبیاء، بحق ائمہ اطہار، بحق شہداء،
خداوندہ تمام امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امت اسلامیہ کو فتنوں سے رہائی عطا فرما، ان فتنہ گروں کو فتنوں سمیت نیست و نابود فرما، فتنہ تکفیریت کو نیست و نابود فرما، اس کے حامیوں اور بانیوں کو رسوا فرما۔ خداوندہ بحق محمد و آل محمد مظلومین یمن کی حفاظت فرما، مظلومین لبنان کی حفاظت فرما، ملت بحرین کی حفاظت فرما۔ خداوندہ بحق محمد و آل محمد مظلومین سعودی عرب بالخصوص تشیع سعودی عرب کی ان کی حفاظت فرما، انہیں ہر شر و بلا سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ لبنان، شام، عراق جہاں پر بھی مظلوم واقع ہوئے ہیں اور ان پر ظلم ہو رہا ہے، پروردگارہ ان تمام مظلوموں کی نصرت فرما۔ خداوندہ بحق محمد و آل محمد حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمن سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، اس ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما، دہشت گردی، فرقہ واریت، فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں و بانیوں کو، سرپرستوں کو رسوا فرما۔ پروردگارہ پیروان امیر المومنین جہاں کہیں بھی ہیں ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ علیہ وسلم۔